نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. آیت نمبر 63 سے ہے بھائی. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قالوا کہا ان جادوگروں نے ان ہادانی نہیں ہے یہ دونوں بھائی لساحرانی مگر جادوگر یریدون یہ ارادہ کرتے ہیں ان یخرجاکم اس بات کا کہ تمہیں نکالیں من ارضکم تمہاری زمین سے بسحرہما اپنے جادو کے زور سے ویذھبا اور مٹا دیں بطریقتکم المثلی تمہارے طریقے اور مسلک کو جو عمدہ ہے. فاجمعوا کیدکم بس جمع کرو تم اپنی تدبیر کو ثم اتوا صفا پھر آؤ تم صف بندی کے ساتھ وقد افلح اليوم من استعلا اور تحقیق کامیاب ہو گیا آج کے دن وہ شخص جو غالب آ گیا. قالوا یا موسیٰ کہا ان جادوگروں نے یا موسیٰ علیہ السلام اما ان تلقیا یا تو آپ ڈالیں و اما ان نکونا یا ہم ہوں گے اول من القا پہلے ڈالنے والے. قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے بل القوا بلکہ تم ڈالو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ پس اچانک ان کی رسیاں وَعِصِيُّهُمْ اور ان کی لاٹھیاں يُخَيَّلُ إِلَيْهِ ان کے خیال میں ڈالا گیا من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے أَنَّهَا تَسْعَى کہ بے شک وہ دوڑ رہی ہیں. فَأَوْجَسَ پس محسوس کیا فی نفسه اپنے دل میں خیفۃ موسیٰ خوف موسیٰ علیہ السلام نے. قلنا ہم نے کہا لا تخف خوف نہ کریں إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى بے شک آپ ہی غالب آئیں گے. وَأَلْقِ اور ڈال دے ما فی یمینک جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے تلقف ما صنعوا نگل لے گا اس کو جو انہوں نے کاروائی کی ہے. انما صنعوا کید ساحر بے شک انہوں نے جو کاروائی کی ہے جادوگر کا مکر ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی آئے گا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ پس گر پڑے سب جادوگر سجدہ سجدہ کرتے ہوئے. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ کہنے لگے ہم ایمان لائے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر. عزیزان گرامی 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 63 سے لے کے 70 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے. گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سنا کہ فرعون نے 72,000 کے قریب جادوگروں کو جمع کیا. ان جادوگروں نے میدان میں آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی کہ آپ اپنا کرتب یا جو بھی دکھانا چاہتے ہیں آپ پہلے معاملہ شروع کریں گے یا ہم کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلے کرو جو کرنا چاہتے ہو. تو دو چیزیں تھیں سب کے پاس ایک ایک رسی اور ایک ایک لاٹھی تھی. ٹھیک ہے بھائی یا لکڑی کی چھڑی کہہ لیں. تو تمام جادوگروں نے ایک ایک رسی اور ایک ایک لاٹھی میدان میں ڈالی ہے. اب 72,000 لوگ ہیں تو 72,000 نے دو چیزیں میدان میں ڈالی ہیں. اگر ایک چیز بھی ڈالتے تو تب بھی 1,42,000 بن جانی تھی. ٹھیک ہے نا بھائی. تو ڈبل ڈالی ہیں. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ میدان کتنا بڑا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ مجمع کتنا بڑا ہوگا. جب 72,000 تو جادوگر ہیں تماشائی کتنے ہوں گے. تو بہرحال جس وقت یہ معاملہ بنا
تو وہ رسیاں سانپ بن کے ہلنا شروع ہو گئیں، تو جتنا مجمع بھرا پڑا تھا وہ سارے کا سارا اٹھنا شروع ہو گیا، ڈر کی وجہ سے پیچھے ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، یہ ڈر پیدا ہوا کہ یہ لوگ میرے معجزے کو دیکھنے سے پہلے کہیں اٹھ کے بھاگ نہ جائیں، کیونکہ اٹھنا شروع ہو گئے تھے نا، پیچھے پیچھے اٹھنا شروع یہ ذہن میں خیال آیا کہ یہ نہ ہو کہ یہ ڈر کے چلے جائیں اور میں اپنا معجزہ دکھا نہ سکوں اور میدان ان لوگوں کی جیت بن جائے اور میرے لیے معاملہ بن جائے۔ تو یہ طبی طور پہ دل میں یہ خیال آیا، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قالوا ان ھذان لساحران تو کہا انہوں نے کہ یعنی یہ دونوں بھائی نہیں ہیں مگر جادوگر، یریدانی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ارادہ کرتے ہیں ان یخرجاکم، اس جادو کے ذریعے سے کہ تمہیں نکال دیں، من ارضکم، تمہاری زمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کے زور کے ساتھ۔ یعنی یہ دونوں بھائی موسیٰ اور ہارون علیہم السلام جادوگر ہیں معاذ اللہ، اور جادو کے ساتھ مرعوب کر کے ڈرا کے تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور مٹا دیں تمہارے طریقے اور مسلک کو جو عمدہ ہے، تمہارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، یہ تمہارے دین سے بھی اور تمہارے علاقے سے بھی کیا کرنا چاہتے ہیں بھائی؟ نکالنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ اب یہاں پہ ہر ملک میں دو ذہن کے لوگ رہتے ہیں، ایک تو یا تو وہ سیاسی ذہن کے ہوتے ہیں یا مذہبی ذہن کے ہوتے ہیں۔ بعضوں کا سیاست میں زیادہ ذوق ہوتا ہے اور بعضوں کا مذہب میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ ذوق زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں فرعون نے دونوں باتیں ہی کی ہیں، دونوں قسم کے لوگوں کے جذبات کو ابھارا ہے۔ اس نے پہلے یہ کہا کہ یہ تمہیں تمہارے علاقے سے نکالنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، جس علاقے میں تمہاری سیاست چمک رہی ہے نا، یہ اس علاقے سے تمہیں کیا کرنا چاہتا ہے؟ نکالنا چاہتا ہے جادو کے زور پہ۔ اور دوسری بات اس نے یہ کی کہ جو مذہبی طبقہ تھا اس کے جذبات کو ابھارنے کے لیے کہ یہ تمہارے یعنی مذہب کو، تمہارے مسلک کو بھی کیا کرنا چاہتا ہے بھائی؟ مٹانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں قسم کے لوگوں کے جذبات کو فرعون نے ابھارا ہے۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، تو بس جمع کرو تم اپنی تدبیر کو، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر آؤ تم میدان میں صف بندی کے ساتھ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، وقت جگہ یہ تو پہلے سے طے ہو چکی تھی، وقت بھی طے ہو گیا تھا، جگہ بھی، اور دن بھی طے ہو چکا تھا۔ اس اعتبار سے جادوگر آئے ہیں سارے کے سارے اور میدان میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ تو کہا کہ تحقیق کامیاب ہو گیا آج کے دن وہ جو غالب آ گیا۔ چنانچہ میدان میں فرعون بھی آ گیا، اس کا وزیر اعظم حامان بھی آ گیا، مشیر اور وزیر، باقی جو جتنا بھی سرکاری عملہ تھا، عوام تھی، سارے کے سارے اکٹھے ہو کے آ گئے۔ اب 72,000 جادوگر بھی کس کی طرفداری کر رہا ہے بھائی؟ بولو، فرعون کی۔ اور فرعون کا اپنا لاؤ لشکر، اپنے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی کس کی طرفداری کر رہے ہیں؟ فرعون کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، فریق مخالف ہے، اور کچھ چند لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے، باقی سارے کے سارے لاکھوں کا مجمع ہے وہ فرعون کی طرفداری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ اب اگر دیکھا جائے، تھوڑا سا غور کریں تو یہیں سے بندے کے جذبات کم پڑنا شروع ہو جاتے۔ میرے ساتھ تو ہے ہی کوئی نہیں، میرے ساتھ ہے ہی کوئی، دوسری طرف لاکھوں کا مجمع ہے، لیکن یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو معیت خداوندی حاصل تھی، اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے، اللہ کے نمائندے اور قاصد تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہیں، گھبرانا بنتا بھی نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ ان لوگوں نے جب تعداد دیکھی تو تالیاں بجانا شروع ہو گئے، کہے لگانا شروع ہو گئے، یعنی جو فرعونی تھے۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، آپ پہلے اپنا جو معاملہ دکھائیں گے یا ہم ابتدا کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال بل القوا، بلکہ تم میں ڈالو میدان میں جو ڈالنا چاہتے ہو، یعنی تم پہلے پہل کرو۔ اب ایک موٹی رسی اور ایک لاٹھی تمام جادوگروں نے میدان میں ڈال دی۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ، حِبَالٌ حبل کی جمع ہے بمعنی رسی، وَعَصِيُّهُمْ، اور یہ عصی عصا کی جمع بمعنی لاٹھی، معنی ہوگا کہ بس اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں یخیل الیہ، موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ڈالا گیا، ایسا پایا گیا من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ بے شک وہ لاٹھیاں اور رسیاں کیا کر رہی ہیں
بھائی دوڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے بھائی. تو یہ مجمع کے ذہن میں بھی یہ بات ڈالی گئی اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ذہن میں بھی یہی بات ڈالی گئی. اب اس مقام پر مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا وہ رسیاں اور لاٹھیاں حقیقتاً سانپ بنی یا نہیں بنی. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ لاٹھیاں اور جو رسیاں تھیں ان میں کافی مقدار میں پارا بھرا ہوا تھا. ٹھیک ہے بھائی. اور پارا جب دھوپ کے اندر گرم ہوتا ہے تو یہ وہ جس چیز میں پایا جاتا ہے اس کو حرکت دینا شروع کر دیتا ہے. لہذا اس اعتبار سے رسیاں بھی اور لاٹھیاں بھی کیا ہونا شروع ہوگی بھائی, دھوپ کی وجہ سے حرکت کرنا شروع ہو گئی جب پارا گرم ہوا. تو دوسرے نمبر پہ یہ ہے جب یہ ایسا معاملہ بنا تو سارے لوگوں نے فرعون زندہ باد, ہمارا طریقہ زندہ باد, اس طرح نعرے لگانا شروع کر دیے. اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں در حقیقت سانپ نہیں بنی تھی. ٹھیک ہے بھائی, لیکن لوگوں کا خیال یہ تھا. تو دوسرے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جادو کے جب یہ معاملہ بنا تو جادو کے ذریعے سے واقعتاً ان کے جو لاٹھیاں اور رسیاں تھیں وہ کیا بنی بھائی, سانپ بنی ہیں. اور جب سانپ بنی ہیں تو اس وجہ سے سارے کا سارا جو مجمع ہے ان کے اوپر ایک اثر ہوا ہے. تمام مجمع نے دیکھا اگر وہ لاٹھی یا رسیاں ہی ہلتی حرکت کرتی تو اس سے مجمع کو کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا بھائی, لاٹھی ہل رہی یا رسیاں ہل رہی اس سے مجمع نہیں ڈرتا. جب انہوں نے ان کو سانپ کی شکل میں دیکھا ہے اسی لیے وہ لوگ ڈرے ہیں. تو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جب واقعتاً جادو کی وجہ سے ان کے اوپر اثر ہوا, یا پھر وہ جس کو کہتے ہیں نظر بندی کرنا, جادو کے ذریعے سے وہ معاملہ تھا. بہرحال یہ کہ کچھ نہ کچھ معاملہ تھا جس کی وجہ سے مجمع بھی سانپوں کو دیکھ کے ڈرا ہے. تو بہرحال فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف کو محسوس کیا. یہ خوف کیوں آیا ہے یہ بات میں نے پہلے کی ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو لوگ سانپوں سے ڈر کے بھاگنا شروع ہو گئے تو لوگ چلے جائیں اور میرا معجزہ دیکھیں نا, اور ان کے دل میں خیال آ جائے کہ فرعون اور اس کے جادوگر جیت گئے اور موسیٰ علیہ السلام ہار گئے معاذ اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت ان کی لاٹھیاں اور یعنی سانپ وغیرہ حرکت کرنے لگے تو ایک تو میں نے عرض کیا کہ دل میں یہ خیال آیا کہ فرعون غالب آ جائے گا اور میں مغلوب ہو جاؤں گا. اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے گھبرا گئے. تو بہرحال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی وقت آپ نے نبی کے سامنے وحی کی گئی ہے کہ قلنا لا تخف, فرمایا کہ ہم نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام آپ خوف نہ کریں, انک انت الاعلی, بے شک غالب آپ ہی آئیں گے. آج کا میدان کون جیتے گا بھائی, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. جیت آپ کے مقدر میں, غلبہ آپ ہی کو ہوگا, اس لیے کہ آپ کے ساتھ اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے بھائی. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ, اور آپ ڈالیں جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے, تلقف ما صنعوا, نگل جائے گا اس کو جو انہوں نے کاروائی کی ہے. جیسے مرغیاں دانے چگتی ہیں نا بھائی بڑی سپیڈ کے ساتھ, جب دانہ خاص طور پہ کم اور مرغیاں زیادہ ہوں, اس اژدہا نے ان کے سارے سانپ اور نگل لیے اور میدان کو بالکل کیا کر دیا بھائی, صاف کر دیا. اب وہ پہلا تو جادو تھا, ٹھیک ہے بھائی, یا یہ کہ نظر بندی تھی, جو بھی تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ڈالی ہے یہ حقیقتاً واقعتاً سانپ نہیں بڑا اژدہا بنا. اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی ہی دیر میں اس نے جتنے سانپ اور یعنی حرکت کر رہے تھے نا ان تمام کو کیا کر لیا بھائی, نگل لیا. انما صنعوا کید الساحر, بے شک انہوں نے جو کاروائی کی ہے جادوگر کا مکر ہے. وہ تو جادو کا مکر تھا یا نظر بندی تھی یا دھوکہ تھا. ولا يفلح الساحر حيث اتى, اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی آئے. حق کے مقابلے میں جادوگر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں کون تھا بھائی, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون, اور ان دونوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے, یہ اللہ کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے بھائی اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی. جادوگروں کو پتہ چل گیا کیونکہ ان کا تو یہ شعبہ تھا نا, ہر بندہ اپنے شعبے کے معاملات کو زیادہ جانتا ہے. ڈاکٹر ڈاکٹری کو زیادہ سمجھتا ہے, انجینئر کے معاملے کو زیادہ سمجھتا ہے. تو جادوگر تھے, انہوں نے دیکھا کہ جادو سے اتنا کچھ نہیں ہو سکتا,
جادو سے آپ کرتب تو دکھا سکتے ہیں، وقتی طور پہ نظر بندی یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز جادو سے بنی ہو اور دوسرے کا جادو اس کے اوپر ایسے غالب آ جائے کہ میدان سے اس کی شخصیت کو ختم کر دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو لہذا جادوگروں کو سمجھ آ گئی تو فوراً کیا ہوا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، فرمایا کہ سارے کے سارے گر پڑے سجدہ کرتے ہوئے، قالوا یعنی جو جادوگر تھے، قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہنے لگے ہم ایمان لائے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ ہم یعنی غلط فہمی کا شکار تھے، رب تو وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے جس نے یہ سارا کرشمہ ہمیں دکھایا ہے۔ اب بھائی انصاف کا تقاضا کیا تھا؟ کیوں بھائی؟ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ فرعون بھی کیا کرتا، اپنی غلطی کو مان لیتا، ٹھیک ہے جی۔ اب پورا مجمع بھی مانتا کہ بھی ہم غلط تھے، آپ حق پر تھے، آپ نے کہا تھا جو غالب آ گیا وہی کامیاب ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا سارے کے سارے فرعونی کلمہ پڑھتے اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ توبہ کر لیتے، دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو بجائے اس کے کہ مان لیتا اور اس نے نیا کام کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ جو جادوگر تھے یہ اصل میں وکیل کس کے تھے بھائی؟ فرعون کے تھے نا۔ جادوگر کس کے تھے؟ فرعون کے۔ گویا کہ آپ عدالت میں اگر جاتے ہیں جج کے پاس تو آپ ایک وکیل کے ذریعے سے جج کے پاس جاتے ہیں۔ اگر آپ کا وکیل ہار جائے تو کیس کون ہارتا ہے بھائی؟ موکل بھی ہارتا ہی نہیں ہارتا؟ میرا وکیل ہار گیا تو میں ہی ہار گیا نا بھائی۔ اگر میرا وکیل جیت گیا تو میں جیت گیا۔ اب جو جادوگر تھے یہ تو فرعون کے وکیل تھے۔ جب جادوگروں نے اپنی شکست تسلیم کر لی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور پیغمبر مان کے ایمان کو قبول کر لیا، گویا کہ انہوں نے اپنی ہار تسلیم کر لی۔ جب پھر جادوگروں نے اپنی ہار تسلیم کیا وکیلوں نے، تو فرعون جس کے وہ موکل تھے تو فرعون کو کیا چاہیے تھا؟ پھر مان لیتا، ٹھیک ہے بھائی۔ لیکن اس نے ماننے کی بجائے الٹا یہ بات کر دی کہ یعنی قال آمنتم لہو، کہنے لگا فرعون کیا تم اس پر ایمان لائے ہو؟ قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، تم نے میری اجازت بھی نہیں لی، اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے کیا کیا بھائی؟ ایمان کو بھی قبول کر لیا۔ لگتا یہ ہے، اصل بات یہ ہے انہو لکبیرکم، یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے نا یہ تمہارا استاد ہے، تمہارا بڑا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا یہ تمہارا استاد ہے، اور تم سارے 72,000 اس کے کیا ہو بھائی؟ شاگرد ہو، اور تم یہ چاہتے ہو، تمہاری یہ آپس میں ملی بھگت ہے کہ اس طرح میدان میں آئیں گے اور شکست کھا جائیں گے اور آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ لہذا فرعون اور اس کے حواریجین وہ اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے علاقے سے نکل جائیں گے یا اپنے دین کو چھوڑ کے ہمارے دین میں آ جائیں گے۔ تو لہذا فرعون نے یہ بات کی، فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، بس میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں، من خلاف، الٹے الٹے۔ الٹے کا ایک معنی یہ کرتے ہیں کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، ٹھیک ہے بھائی، تاکہ بندہ کسی قابل نہ رہے۔ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ، اور میں تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا، فی جذوع النخل، کھجور کے تنے پر ان کی سخت ٹہنیوں پر لٹکا دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تم ضرور جان لو گے، أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، ہم میں سے کون زیادہ سخت ہے سزا دینے والا، کہ میرا یعنی عذاب زیادہ سخت ہے یا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ زیادہ سخت ہے؟ تو فرمایا کہ اس وجہ سے میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا تاکہ تم لولے اور لنگڑے ہو جاؤ اور کسی میں کام کے قابل نہ رہو۔ آگے پھر جادوگروں نے کیا کہا؟ یہ 72,000 جادوگروں میں سے کسی ایک کا ایمان بھی ڈولا یا نہیں ڈولا؟ یہ انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ خلاصے کے طور پہ یہ بتا دیتا ہوں کہ ان میں سے کسی ایک آدمی نے بھی کلمہ پڑھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے دامن کو چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔